صبح و شام کا وقت اللہ کو بڑا پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جب صبح کے فرشتے ہوتے ہیں وہ شام میں اللہ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, جو شام کے فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ صبح کو اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں جب گئے تھے تب بھی عبادت میں لگے ہوئے تھے, اور جب آئے ہیں تب بھی عبادت میں ہیں. تو صبح کی نماز کے بعد اشراق تک عبادت کو اپنا معمول بنا لیں, اور عصر کے بعد مغرب تک کوشش یہ کریں دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر دینی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ترجمہ و تفسیر سیکھنا شروع کر دیں. ڈیلی کے بیس پہ سیکھیں, کبھی سکھائی جا رہی ہے جس دن اس دن سیکھیں. ادروائز اگر ہفتے میں 1 یا 2 دن کلاس ہے, جیسے ہماری 1 دن کلاس ہوتی ہے, تو باقی دنوں میں کیا کریں؟ عصر کے بعد بیٹھ کر اس کلاس کے حوالے سے سبق کو یاد کر لیں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, اس کا ترجمہ پڑھنے کے ساتھ پچھلا ترجمہ ریوائز کر لیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے یاد کیا ہے, اب سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب آپ کو دوبارہ کہا جائے سورہ بقرہ میں سے فلاں جگہ سنائیں. ہم نے تو جب یاد کیا تھا اس کے بعد دوبارہ پڑھا ہی نہیں ہے. تو عصر کے بعد آپ عبادت میں ایسے مشغول ہو سکتے ہیں کہ ڈیلی 1 پاؤ یا آدھا پاؤ یا 2 رکوع ترجمے کے ساتھ ریوائز کرتے رہیں. یعنی کوشش اسی میں لگی رہے کہ عصر کے بعد پہلے تو اذکار کریں, اپنے اذکار مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مشغول کر لیں. پھر قرآن کے ساتھ مشغول کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں, تھوڑا سا ان کو دین سکھا دیں. یعنی صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے, تسبیحات کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. کسی بھی صورت میں جو آپ کو جیسے ممکن لگے ویسے آپ نے کر لینا ہے.